بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک ناول کو لائک نہیں کیا تو ناول کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اچھے کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کی بات پر ابرش دلکشی سے ہنس دی تھی اور وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی جانب رخ کر گئی، جس سے چڑیوں کا ارتعاش کمرے کی خاموش فضا میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر گیا تھا۔ ایک خوبصورت لمحہ کچھ لمحوں کے لیے ان دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا۔ اس نے اندھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی پناہوں میں قید کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے ابریش نے ان حسین لمحات کو جھٹکے سے چکنا چور کیا تھا اور کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ جو بھی کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ انہیں غلط تو وہ ہے جو تم کر رہی ہو، نہیں غلط تو وہ ہے جو تم کر رہی ہو میرے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جس پر ابریش بھونکلا کے پیچھے ہوتے سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی۔ نہیں، وہی رک جائیں، اس سے آگے مت بڑھیے گا، اپنی لیمٹس یاد رکھیں۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک رہی تھی۔ مجھے اپنی لیمٹس کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے ابریش، تم شاید بھول رہی ہو اب ہم کسی رشتے سے منسلک ہیں، لیکن آج تم مجھے اپنی لیمٹس کراس کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میری محبت کے جنون کو پاگل پن میں مت بدلنا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ پہلے ہی گھبرا گئی تھی اور اب اس کی باتیں سن کر اور تیور دیکھ کر کچھ غلط ہو جانے کے ڈر سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے ہر بار توڑ کے جاتی رہو گی اور میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ دیکھو، جس کو ہر ایک نے جتنی بار ٹکڑوں میں بکھیرا ہے وہ خود اپنے ہی ٹکڑوں کو سمیٹ کر اب کیا سے کیا بن گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار کہتے اس کے مزید قریب ہونا چاہتا تھا، مگر ابریش کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ابریش گھبراہٹ میں اس کے برابر سے نکل کے باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس نے آگے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ خوفزدہ ابریش گھبراہٹ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور اپنا لہنگا پاؤں میں اٹکنے کی وجہ سے بیڈ پر آ گری، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالا اور سیدھی ہو گئی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں کسی سے زبردستی محبت نہیں کرائی جا سکتی، کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر آپ میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ ابریش بیڈ پہ بیٹھی سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی اور پھر اپنے ہاتھوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ اسی کے پاس بیٹھ کے سرہانے گھٹنے کے بل نیچے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا، اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا کے اس کے آنسو پہنچنے کے لیے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ ہاتھ کو مٹھی کی صورت نیچے کر کے سائڈ ٹیبل پر زوردار پنچ مارا اور پھر ہاتھوں میں بالوں کو جکڑے بیٹھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ ابریش، تم کیوں نہیں سمجھتی میری محبت کو؟ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے تم سے جبراً محبت کروانے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ احساس دیکھا ہے جسے تم خود جھٹلاتی ہو، کیونکہ آنکھیں دماغ کی عکاس نہیں ہوتی، دل کی عکاس ہوتی ہیں جو ہماری زبان نہیں کہہ پاتی، وہ آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ پلیز خود کو مجھ سے دور مت کرو۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، بلکہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ کم سے کم مجھ سے جدا مت کرو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے ایسی محبت کرو، بس تم سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایسی محبت کرنے دو۔ بس مجھے اتنا بتا دو، کیوں نہیں ہو میری محبت کے قابل؟ اس نے ابریش کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ضدی لہجے میں پوچھا۔ وہ سلجھا انسان بھاری آواز میں بولا تھا، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ اتنا کچھ کر جائیں اور اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ اس قدر سکون سے معافی مانگے اور اگلا انسان معاف کر دے، سب کچھ فراموش کر جائے۔ جانتی ہوں میں، میرے دل میں آپ کے لیے جذبات احساسات بہت پختہ ہیں، لیکن مجھے میری عزت میرا مقام بھی بہت عزیز ہے، لیکن آپ نے وہ بھی دینے سے پہلے چھین لیا۔ کیسے مرد ہو آپ، جسے اپنے نفس پر قابو نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتی اپنی بات مکمل کرتی، اس نے سختی سے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ اسے تو ایک لمحے کے لیے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ اب کی بار ابریش نے جیسے ایک تیز دھار آلے سے اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی اس کے بارے میں ایسا؟ وہ بھی اسے ان مردوں میں شمار کر رہی تھی
جو فقط اپنے نفس کی تسکین کے لیے کچھ لمحے کے لیے سب کچھ فراموش کر چکا تھا اور کسی اور کے وجود پہ برتری حاصل کر چکا تھا۔ نہیں ابرش، بس تم نے جو بولنا تھا وہ بول چکی ہو۔ ہر قسم کی خامی مجھ میں ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ یہ بات میرے لیے کبھی بھی ضبط کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ جو بھی ہوا تھا وہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب مزید اپنے کردار کی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ تم تو مجھے جاننے کی دعویدار تھیں اور بہت اچھے سے جانتی ہو، تبھی مجھے خاموشی کی مارنا چاہتی ہو۔ خیر، تمہیں جو بہتر لگتا ہے اب تم وہ کرو، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گا۔ میرے لیے اپنی خاموشی اور اس روکھے انداز کو سزا مت کرو۔ تم نے مجھے منظور کیا ہے، تمہارے اعصابوں پہ یہ بات بھی شاید ناگوار گزرے، لیکن مجھے بار بار جھکنا بالکل پسند نہیں۔ اس دن تمہیں سچائی بتا کر میں نے تم سے معافی پورے دل سے طلب کی تھی، لیکن شاید میری کوتاہی معافی کے قابل نہیں ہے۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اسے گھورتا، جہاں سے آیا تھا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ابرش اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ اوجھل نہیں ہو گیا۔ مہندی کے فنکشن کی جگہ پر پہنچتے ہی وہاں کی گئی سجاوٹ دیکھتے سب کے منہ سے بے ساختہ توصیفی انداز میں حیرانگی سے واو نکلا تھا۔ ان سب کی آنکھیں ستائشی انداز میں جگمگ کر رہی تھیں۔ اس جگہ کو سجایا ہی ایسا گیا تھا دیکھنے والا مبہوت رہ جائے۔ مہندی کے لمحات سے تمام سجاوٹ پیلے گیندے کے پھولوں سے کی گئی تھی، رنگ برنگی لڑیوں اور برقی کمکمے ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے تو سامنے ہی سب لوگ موجود تھے۔ سبینہ نے آگے ہوتے فہام کی نظر اتاری اور اس کے اوپر سے پیسے وار کر ملازمہ کو دیے۔ فہام جا کر اسٹیج پر بیٹھ گیا تو سبینہ دعا کو اپنے حصار میں لیے ان سب کے ساتھ ہی اسٹیج کی جانب بڑھ دی، جو موتیے اور چنبیلی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کے بیچ جھولا بھی موجود تھا جس پر فہام پہلے سے براجمان تھا۔ دعا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کے تاثرات شریر ہوئے تھے۔ فہام نے سر کے بال ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ فہام بھائی ہوش میں آئے اور ہاتھ تھام لیں، اپنی بیگم کا آپ کے انتظار میں ہے، ابرش شرارت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ فہام نے سرتاپا گہری نگاہ اس پر ڈالی جو پھولوں کے زیور پہنے خود بھی نازک سا پھول ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب کی موجودگی کا احساس کرتے اپنے مضبوط چوڑی ہتھیلی اس کے جانب بڑھائی تھی، لیکن دعا نے رد عمل کوئی ظاہر نہیں کیا۔ فہام کے ماتھے پہ سلوٹیں نمودار ہوئی، باقی سب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ابرش نے ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا سنبھال کر نیچے جھکتے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ فہام نے ایک جھٹکے سے اوپر کھینچا تھا، اس کی نگاہوں سے جھلکتے ٹھاٹھے مارتا سمندر اسے پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ خجل سی ہو گئی، شدت سے جی چاہا کہ شرمندگی کے مارے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے بٹھاتے ساتھ ہی جھولے پر اس کے پہلو میں براجمان ہوا تھا، چہرے پر ہموار شرارت قائم تھی۔ باقی کزنز آگے پیچھے کھڑے ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ اس دوران دعا کی نگاہ اچانک ہی فہام کی جانب اٹھی تھی، جو اس کے ساتھ ہی براجمان اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پرتپش گہری نگاہیں خود پر محسوس کرتے سٹپٹا گئی۔ وہ صورت سے اپنا سرخ ہوتا چہرہ جھکائے بیٹھی ابرش کی جانب موڑ گئی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ کی طرح اسے لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنا حلق تر کرتے اپنا خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر گئی۔ ان کے بیٹھتے کہ کچھ دیر بعد ہی گھر کے بڑوں نے آ کر رسم کا آغاز کیا۔ حیدر شیرازی کے بعد صالح شیرازی اور آسیہ بیگم نے رسم کی شروعات کی تھی اور ہتھیلی پہ پتہ رکھ کر اس پر مہندی لگائی، مٹھائی کھلائی، پھر ان دونوں کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ فہام تو ویسے بھی انہیں اپنی جان سے پیارا تھا اور دعا بھی اب ان کی بیٹی جیسی تھی۔ ان دونوں کو اس رشتے میں جڑنے پہ سب ہی بے تحاشا خوش تھے، جبکہ ساجد شیرازی نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار دیا۔ اس کی آنکھیں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو خود سے دور کرنے پر بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ بابا، دعا ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے تڑپ ہی گئی تھی، تبھی رندے لہجے میں بولتے بے ساختہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ بس دعا آپا، زیادہ رونا نہیں، کہیں کاجل بہہ جانے سے آپ کچھ اور ہی بن جائیں اور فہام بھائی رخصتی سے انکار کر دیں۔ ابرش نے ان سب کا موڈ بحال کرنے کی خاطر مسخرے پن میں چٹخلا چھوڑا تو وہ سب نم آنکھوں سمیت ہنس دیے۔ اس کے بعد ہی باقی سب بھی ایک ایک کر کے رسم کرنے کے لیے بڑھتے گئے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی دعا کے وجود سے آتی ابٹن مہندی کی مہک، ملی جلی مہک نے ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ بھلانے
سب کچھ بھلاتے اس کے حواس جکڑے تھے۔ وہ بوجھل انداز میں اس کی کپکپاتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو سرخ ہوتے آرس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر دعا کی دھڑکنیں زیرو بم ہوئی تھی۔ اس کا دالہانہ انداز، رویہ، سب کے سامنے بے باکی سے دیکھنا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سب ہنسی ٹھٹولیوں میں مصروف تھے۔ کھانے کے دور چلا، سب نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ یوں ایک یادگار شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ ساجد شیرازی کے گھر میں آج رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ ہر جانب خوشیوں اور چہکاروں کا سما تھا۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں تو دعا کی شادی ناممکن تھی کیونکہ مہمان بہت زیادہ تھے، اسی لیے انہوں نے بینک سے رقم نکلوا کر شہر کے ایک اچھے سے ہوٹل میں انتظام کیا تھا۔ اس ہوٹل کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف برقی کمکموں سے لدی روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ خوبصورت اور نایاب پھولوں اور نفیس پردوں سے سجا ہوا ہوٹل کا بیرونی لان کا حصہ آج ایک شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ہوٹل میں جگمگ کرتی روشنیاں رات کی تاریکی کو ہر سو پھیلنے سے روک رہی تھیں۔ آس پاس چند ویٹرز ہاتھوں میں جوسز اور کولڈ ڈرنکس کی ٹرے لیے مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ چند مہمان ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس تھامے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر صالح شیرازی اور حیدر شیرازی کے جاننے والے لوگ شامل تھے۔ رخصتی کی تقریب بڑے پیمانے پر تھی تو ان سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ چند خصوصی مہمان صوفوں پر براجمان باتوں میں مہو تھے۔ فہام شیرازی مہمانوں کے ساتھ اپنی مخصوص سحر انگیز شخصیت سمیت پوری شان و شوکت سے مہو گفتگو تھا۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس اپنی مغرور شخصیت کسی مہمان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یقیناً آج وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے حسین پل تھا۔ آج وہ دو محبت کرنے والے آپس میں جڑنے جا رہے تھے۔ وہ آج کئی لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی حسین لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے میری جان کو۔ سبینہ کی محبتوں سے چور آواز پر دعا جو نہ جانے اپنی مہندی سے لدے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا تلاش کر رہی تھی، ٹھٹک کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ سمرہ اور شیزا نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی بات کی تائید کی۔ وہ اپنا سجا سنورا دلکش سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی بے حد نفیس اور قیمتی شرارے پہ نایاب موتیوں اور کورے کا کام بنا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پہ بے تحاشا سج رہا تھا۔ بیوٹیشن کی بے تحاشا منتوں کے بعد اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی اجازت ملتے ہی بیوٹیشن نے اپنی ساری مہارت آزمائی تھی۔ اس پر لہنگے کے ساتھ میچنگ ڈیپ ریڈ لپسٹک اور لائٹ سے کیے گئے میک اپ نے اس کے حسن کو دوآشنا بنا دیا تھا۔ جیولری کے نام پر اس نے ماتھے پر ایک جھومر، ناک میں نتھ جو اس کے لبوں کو چھو رہی تھی، کانوں میں بھاری بھرکم آویزیں پہنے خوبصورت نیکلس اس کی سرائی دار گردن کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین تھی لیکن دلہن بن کر اس پہ عجیب ہی روپ چڑھا تھا۔ دیکھے تو ہماری دعا آپا کو مہندی کا رنگ کس قدر گہرا آیا ہے۔ شیزا کی پرشوق آواز پر سبینہ نے مسکراتے ہوئے نم نگاہوں سے اس کا ماتھا چوما تھا، جبکہ دعا اس کی بات پر سختی سے آنکھوں کو میچ گئی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں باقاعدہ کپکپا رہے تھے۔ وہ فی الحال نہ جانے کیوں راضی نہیں ہو پا رہی تھی کہ فہام شیرازی کے لیے خود کو اس قدر سجنے سنورنے کے لیے وہ ابرش کے لیے پریشان تھی۔ اس نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے ابرش سے کیا گیا وعدہ نبھایا کہ پچھلی تمام کرب زدہ سوچوں سے چھٹکارا پا لے، اسے بھلا دے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ لیکن یہ دل اس معاملے میں ہر بار دغا دیے جا رہا تھا۔ ابرش کے معاملے میں دعا کا دل واقعی کمزور ثابت ہوا تھا۔ میں ابھی فہام بھائی کو دیکھ کر آئی ہوں، وہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ سمرہ کی پرشوق آواز پہ دعا اسے ایک نگاہ دیکھتی مسکراتے پلکیں سرخ ہوتے آرس پہ جھکا گئی۔ شیزا نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ سبینہ نے نظروں ہی نظروں میں اس کا صدقہ اتارا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ شیزا، سمرہ، تم دونوں یہیں رہنا، میں ذرا باہر ایک نظر دیکھ آؤں۔ سبینہ ان دونوں کا سر تھپتھپاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی ابرش نے اپنی سیاہ ساڑی کے پلو کو سیٹ کر دی۔ ساڑی کے فال کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور اس کا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ تھام لیا۔ آج تو آپ غضب ڈھا رہی ہیں، پیادے سدھار رہی ہیں، ان کی محبت نے آپ کو اور بھی پیارا بنا دیا ہے۔ ویسے اپیا، دعا نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو سیاہ ساڑی پہنے جس پر گولڈن نگینوں کا بھاری کام ہوا تھا، پلو ایک شانے پہ سیٹ کیے بالوں کا میسی جوڑا بنائے اس کے سرائی دار گردن پہ مزید ابھر کر دکھائی دے رہی تھی۔
کانوں میں جھمکے پہنے، گلے میں لاکٹ پہنے، لبوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ دعا نے اس کی باتوں کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے اس بات کا آغاز کیا۔ وہ اسے اب کیا بتاتی کہ وہ سسرال جانے اور گھر والوں سے بچھڑ جانے کے خوف سے پریشان تھی۔ جہاں ساری زندگی گزاری ہو اور پھر ان سب کو چھوڑ جانا، ایک الگ ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، مگر یہی اصول دنیا ہے۔ لڑکیوں کو آخرکار اپنا میکا چھوڑ کر سسرال جانا ہی پڑتا ہے۔ سب ٹھیک ہے نا پیا؟ میرا مطلب آپ خوش تو ہونا؟ ابریش نے کسی اندیشے کے تحت پوچھا تو دعا، جسے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پہ سانپ سونگھ گیا تھا، مشکل سے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے کی خاطر اس بات میں سر ہلا گئی، کیونکہ ابریش کو اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک عجیب وہم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ابریش نے اس کے مثبت جواب پہ طمانینت بھرا سانس خارج کیا۔ من کمرے کا دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ دعا نے دھیمے سے اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں سحر انگیز شخصیت سمیت کمرے میں داخل ہوا تو ابریش کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے سلسبیل سلطان پہ اٹک کر رہ گئیں۔ عین اس وقت سلسبیل سلطان نے بھی ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی گردن کی رعنائیوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں، لب آپس میں سختی سے پیوست تھے، جبڑے بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اس کا پچھلا گہرا گلا دیکھ رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا سیاہ بالوں کا جوڑا بنا کر اس کی رعنائیاں مزید اجاگر کی گئی تھیں۔ سلسبیل سلطان کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ کیسی ہے میری بہنا؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بھی ایسے ہی پیارے کر دے۔ ایسا لگ رہا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے اپنی روشنیاں بکھیرنے۔ سلسبیل سلطان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ شاید عمر میں دعا سے 1 سال چھوٹا ہوگا۔ ابریش کا ہم عمر، لیکن بلند قد و قامت اور ورزشی جسامت کے باعث وہ ان سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک ٹیکسیڈو نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہلکی بیئرڈ اس کے پرکشش چہرے پر خوب سج رہی تھی۔ جب سے اس نے ساجد شیرازی کی تمام ذمہ داریاں خود پر لی تھیں، تب سے وہ ان کے سب گھر والوں کے بہت نزدیک ہو گیا تھا۔ اس کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ دعا کے ساتھ سمرہ اور شزا بھی اسے اپنے بھائی کا درجہ دینے لگی تھی، ان کی فیملی کے ایک ممبر جیسا تھا اب۔ لیکن شادی میں دعا کے سسرال والے کوئی ایشو نہ بنائیں، اسی لیے وہ مہندی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ یہ مشورہ اسے ساجد شیرازی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ بنے۔ آخر رخصتی تھی تو بہت سے لوگ انوائٹڈ تھے اور اتنی بھیڑ میں کہاں پتہ چلنا تھا کہ کون آیا ہے اور کون نہیں، اسی لیے وہ اپنی بہن دعا کو گڈ وشز دینے کے لیے آیا تھا۔ دعا کو وشز دینے کے دوران اس نے ابریش کی موجودگی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ دعا نے اس کی تعریف پہ صورت سے مسکراہٹ دبائی، جبکہ ابریش دل میں مزید روحان سی ہو چکی تھی، لیکن اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ اس کے سامنے اس کی بہن کی تعریف کر رہا ہے اور اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ شاید یہ بھول رہی تھی کہ کل جب وہ اس کی تعریف کرنے آیا تھا، کیسے اس نے اسے بے عزت کر کے جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے یہ تعریف اپنے ہونے والی بیوی کے لیے بچا کر رکھیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے خیالات کی ترجمانی نہیں کر رہے، دل میں کوئی اور ہے۔ اور تعریف میری؟ بتائیں نا کون ہے وہ؟ دلہن بنی دعا نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ جب سے سلسبیل سلطان نے اسے بھائی والا مان دیا تھا، وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اسے بھائی کا رشتہ مل گیا۔ ان کا دل بہت فراخ ہے، نہ جانے کون کون ہے ان کے دل میں، سب کی جگہ دے دیتے ہیں موصوف۔ ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ ابریش غصے سے بھنا کے بولی۔ اس کی غیر متوقع بات پہ جہاں سلسبیل سلطان کے ماتھے پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں، اس کے چہرے کے عضلات تنے، وہیں ابریش نے تو کہہ دیا تھا، لیکن اس کے تیور دیکھ کر نظریں چراتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس گئی۔ ہاں، میرا دل بہت وسیع ہے، لوگوں کی طرح تنگ دل نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنا دل ہتھیلی پر نکال کر رکھ دو یا اپنی جان بھی دے دو، انہیں پھر بھی آپ کی محبت پر یقین نہیں آتا۔ آپ سوچنے دیں لوگوں کو جو سوچتے ہیں۔ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ کیوں صحیح کہا نا میں نے؟ سلسبیل سلطان نے دعا کا گال تھپتھپاتے اپنے عقب میں ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتی سمرہ کو مخاطب کیا تو وہ جی بھیا کہتے شرارتی نگاہوں سے ابریش کو دیکھتے
دیکھنے لگی تھی، جو شکوہ کنہ نگاہوں سے سلسبیل سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ دعا سمرا شزا جانتی تھی کہ سلسبیل سلطان اور ابریش یونیورسٹی فیلو ہیں، اور آئے دن ان دونوں میں کسی نہ کسی بات کو لے کر تکرار ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہ سب مطمئن تھی کہ ابھی اگر لڑائی ہوئی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد خود ہی صلح ہو جائے گی، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا تو سب کے سامنے یوں بے عزت کرنے کی کیا تک تھی؟ وہ چاہے تعریف نہ کرتا، لیکن یوں باتیں بھی نہ سناتا۔ اس کی بات پہ ابریش کا چہرہ صورت سے اتر چکا تھا، تبھی اس کی بات پہ مزید کچھ سننا اس کے بس سے باہر تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے اس سے پہلے ہی برائڈل روم سے باہر نکل گئی۔ سلسبیل سلطان بھی دعا کو ایک نظر دیکھتے اس کی تقلید میں کمرے سے دروازہ کھولتے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا، اس سے پہلے کہ ابریش اس کی پہنچ سے دور ہوتی۔ سلسبیل سلطان نے جھٹکے سے اس کی چوڑیوں سے لدی کلائی تھامتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی تھی۔ ابریش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کا سرد انداز محسوس کیا تھا۔ سلسبیل سلطان، چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا، یہ گھر کا کمرہ نہیں ہوٹل ہے، ساری عوام مدعو ہے یہاں۔ ابریش نے کسمسا کر اس کا حصار توڑنا چاہا تھا۔ اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کہیں بھی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ مسز ابریش، سلسبیل سلطان، میں مانتا ہوں جب سے تمہیں اپنے بارے میں سب بتایا ہے تب سے ہمارے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں ہیں۔ مت بھولو اب تم میرے نکاح میں ہو، اور ایک شوہر حق رکھتا ہے اپنی بیوی پر، اس سے باز پرس پہ بھی میری بھی آنکھیں سلامت ہیں۔ قطعی اندھا نہیں، سب دیکھ رہا ہوں اور دیکھنے کا اختیار بھی رکھتا ہوں، لیکن میرے علاوہ کسی دوسرے نے تمہیں دیکھنے یا چھونے کی جرات کی تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، چمڑی سمیت۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے انگوٹھے سے اس کی سراہی دار نازک سی گردن سہلائی تو ابریش نے جھٹکے سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائیں۔ چہرے پہ ناسمجھی کے تاثرات واضح تھے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ آنکھوں میں الجھن رقم تھی۔ سلسبیل سلطان نے اسی دوران اس کے جوڑے میں بندھے بالوں کو پنوں کی قید سے آزاد کرتے جھٹکے سے کھول دیا تھا۔ ابریش سکتے کی کیفیت میں مبتلا، اپنی جگہ برف کی سیل کی مانند منجمد کھڑی، اپنی سیاہ آنکھیں اس کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں گاڑے، اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں پر سرسراتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کس قدر شوق سے اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنوایا تھا بیوٹیشن سے، اور اس نے نہ جانی کیوں کھول بھی دیا۔ اس کے وجود میں اشتعال کی ایک شدید لہر کوندی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کا حصار توڑتے پیچھے ہوئی اور شکایتی انداز میں اپنے شانوں پر گرے ہوئے بالوں کو دیکھا تھا جو اس کی کمر پر گرے کسی آبشار کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ میرے اچھے بھلے ہیئر اسٹائل کا درگت بنا ڈالیں۔ کس قدر شوق سے میں نے جوڑا بنوایا تھا۔ پہلی بار ساڑی پہنی تھی مگر وہ تو کسی کو نظر نہیں آئی۔ وہ دھندلی نگاہوں سے اپنے کھلے بال دیکھتی ایک سخت کڑی نگاہ اس پر ڈالے شکوہ بھرے انداز میں بولی تو سلسبیل سلطان نے کھردرے انداز میں اس کی جانب دیکھتے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے لاہو رنگ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جواباً اس کی تنبیہی نگاہیں ابریش کے چہرے کو سرخ اناری کر گئیں۔ بے شک ملکہ اور سہانا بھی اس کی بیویاں تھیں، لیکن جو پوزیسونیس وہ ابریش کے لیے محسوس کرتا تھا وہ اور کسی کے لیے نہیں۔ وہ دونوں بھی بولڈ تھیں، اپنے لحاظ سے اپنی پسند سے ڈریسنگ کرتی تھی۔ سلسبیل سلطان نے آج تک انہیں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ابریش کو اگر ہوا بھی چھو جائے تو عالم اشتعال سے اس کے وجود میں گویا شرارے دوڑنے لگتے تھے۔ سلسبیل سلطان نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی تھی جس کی آنکھوں میں بے تحاشا ناراضگیاں پنہاں تھیں۔ سب کی نظریں سلامت چاہتی ہو تو جلدی جاؤ، اپنی گردن کو بالوں کی مدد سے اچھے سے کور کرو، میں اپنی بات دہرانے کی عادی نہیں ہوں۔ نیور فارگیٹ اٹ، انڈرسٹینڈ؟ اس نے سخت لہجے میں حکم صادر کرتے اس کے لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھتے بھویں اچکائی تو ابریش اس کی بات پہ خود کو دل میں کوستے اس بات پہ سر ہلا گئی۔ شدت سے دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں غرق ہو جائے۔ اسے خود کیوں نہیں اندازہ ہوا اپنی کوتاہی کا۔ کبھی کبھی تمہاری اس قدر ضرورت محسوس ہوتی ہے، دل چاہتا ہے میں دنیا کا ہر اصول توڑ دوں اور صرف تمہارے پہلو میں آ کے اپنے آپ کو فنا کر دوں۔ وہ جذبات سے چور آواز میں بولا۔ ایک نگاہ اس کے سجے سنورے چہرے پہ ڈالنے کے بعد اس کے ماتھے کو اپنے ملائمت بھرے لمس سے مزین کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابریش
نے حیرت سے اس کا نرم انداز دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی تھا، اس کے معاملے میں کبھی اتنا پیار لٹاتا اور کبھی اتنا سخت مزاج بن جاتا۔ دھوپ چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والا شخص جو اس کے دل پر پورے تمطراق سے براجمان تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ من دعا کی رخصتی کا خیال کرتے ہی وہ اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ان لمحات میں اس کی بہن کو اس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ دعا اپیا شال اوڑھ لیں، بس رخصتی ہونے والی ہے، یہ آسیہ تائی جان نے دی ہے، ان کی خاندانی شال ہے۔ سمرا نے ہاتھ میں تھامی ہوئی سرخ شیشوں والی شال سمرا اور ابریش نے مل کر ہی اس کے اوپر اڑا دی۔ کچھ لمحوں میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو شاید اسی کمرے کی جانب آ رہے تھے۔ اس نے گھونگھٹ میں جھانک کر دیکھا تو آسیہ بیگم اور سبینہ کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں۔ ارے ابریش اپیا، آپ نے بال کیوں کھول دیے؟ اتنے حسین لگ رہی تھی جوڑے میں۔ سمرا کی حیرت بھری آواز پہ جہاں ابریش سٹ پٹائی، وہیں باقی سب نے بھی تجسس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تائی جان اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے بولتے چور نگاہیں سب کی جانب اٹھائیں تو سب اس کی بات پہ مطمئن دکھائی دیے۔ البتہ دعا گھونگھٹ سے نگاہیں ترچھی کیے مشکوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے اس کے سامنے ہی بیوٹیشن سے اتنے شوق سے جڑا بنوایا تھا۔ اچھا کیا، پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، اب ڈھک گیا ہے، شکر ہے سمجھ آ گئی۔ وقت رہتے آسیہ بیگم نے بظاہر تو نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن ابریش کو ان کی چپتی ہوئی نظریں بہت کچھ سمجھا گئی تھیں۔ ان کی آواز پہ ابریش نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ شرمندگی کا احساس رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ خود سے ہی اس قدر بے خبر کیسے ہو سکتی تھی؟ ان باتوں کے اختتام پر وہ سب ایک ساتھ دعا کو لیے باہر کی جانب بڑھے۔ دعا کی حالت انتہائی بری ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جھلملانے لگے اور پاؤں لڑکھڑانے لگے تھے۔ سب کے کہنے پہ ان دونوں کو اسٹیج پر لایا گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ دعا کا گھونگھٹ نہیں بنایا گیا کیونکہ فہام شیرازی لوگوں میں عورتوں میں پردہ دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ اپنے ہی علاقے کے گدی نشین تھے اور پیری مریدی میں تو یہ سب ہوتا ہی ہے۔ ان کے بہت سے مرید بھی مدعو تھے۔ اسی کے پیش نظر دعا کو شال اڑا کر ہی وہاں بٹھایا گیا۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو ابریش، سمرا اور شیزا ایک کانچ کے سجاوٹ شدہ گلاس میں باداموں والا دودھ لے کر آئیں۔ فہام شیرازی نے دودھ کا گھونٹ بھرا، نکالے اب 50 لاکھ۔ ابریش نے ہتھیلی بڑھا کر مانگ کی۔ ہائے، پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ آسیہ بیگم رقم سنتے ہی سر پیٹنے کے انداز میں آگے بڑھ کر بولی، اماں آپ فکر مت کریں، میں کون سا دے رہا ہوں، سننے تو دیں بچیوں کا تقاضا۔ اب دعا ساتھ ہے تو دعا جو کہے گی وہ دے دوں گا۔ بتاؤ دعا، 50 لاکھ دے دوں؟ فہام شیرازی کی بھاری آواز پہ دعا کا پور پور کپکپا اٹھا۔ گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے ابریش کی جانب دیکھا۔ کہاں پھنسا دیا مجھے ابریش، وہ بڑبڑانے کے انداز میں دھیرے سے بولی۔ ابریش نے شرارتی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی بہن کی مشکل سے بے خبر تو بالکل نہیں تھی۔ جیجو آپ دعا اپیا کو اس میں مت گھسیٹیں، نکالیں چلیں، جو بھی دینا ہے اپنی مرضی سے دے دیں۔ موقع کی نزاکت کے حساب سے ابریش نے اپنا تقاضا بدل دیا۔ یہ لو سالی صاحبہ، آپ بھی کیا یاد کرو گی کیسے فراخ دل سے پالا پڑا ہے۔ افہام شیرازی نے نہ جانے کس زور کا 5 روپے کا سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا تو وہاں موجود سب لوگوں کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھی۔ یہ تو ناانصافی ہے جیجو، واپس کریں، باداموں والے دودھ کا گھونٹ اتنے کا تو نہیں تھا، میرے ہاتھوں سے بنایا گیا اتنا سستا تو نہیں۔ ابریش بھی مصنوعی ناراضگی جتلاتے ہوئے بولی۔ فہام جلدی کرو بچہ، وقت بہت ہو گیا ہے، واپسی کے لیے نکلنا ہے، گاؤں پہنچتے ہوئے آدھی رات ہو جانی ہے۔ حیدر شیرازی نے وقت گزرتا دیکھ کر متفکر انداز میں کہا، کیونکہ اتنے لوگوں کے ساتھ رات گئے واپس جانا سنسان راستے سے کسی خطرے سے خالی نہیں تھا اور وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی بول اٹھے، یہ لو سب آپس میں بانٹ لینا۔ فہام شیرازی نے 50,000 اس کی ہتھیلی پہ رکھے تو سبینہ نے ابریش کو اشارہ کیا کہ چپ چاپ پکڑ لے، مزید بحث نہیں کرے۔ ابریش نے آنکھیں جھپک کر کھولی۔ یہ اس کی ماں کو اشارہ تھا کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جیجو۔ وہ شکریہ ادا کرتی اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ کھانا تو کھا لیا تھا نا؟ میں آج کی رات اپنی بیوی کا کمزوری سے بے ہوش ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، کہتی ہو تو باداموں والا دودھ دوں؟ وہ شرارتی انداز میں بولتا۔ دعا کا رہا سا سکون ایک لمحے میں غارت کر چکا تھا۔ اب فہام کے چہرے پر ایک شوق پن مسکراہٹ کی صورت میں رقصا تھا، جبکہ دعا حیرت سے آنکھیں پھاڑے گھونگھٹ کی اوڑ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔
فہام شرازی نے دلی دلی میں اس کی حالت سے محسوس ہوتے کہ کہا لگایا، جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ کس قدر بے شرم انسان ہے آپ، مجھے آج معلوم ہوا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، وہ مشکلوں سے یہ کپکپاتے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر پائی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا، اسے جھنجھوڑ ڈالے۔ ابھی تو صرف ایک ٹریلر تھا، فل مووی ابھی باقی ہے۔ اس کی دلہانہ سرگوشی پر دعا کے کپکپاتے ہوئے بدن میں برقی رو گھوندی تھی، وہ نامحسوس انداز میں اس سے فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ فہام نے اس کے ڈرے سہمے تاثر دیکھتے مشکل سے اپنی مسکراہٹ پہ قابو پایا، جو امنڈ امنڈ کر باہر آنے کی کوششوں میں تھی۔ وہ خاصا محسوس ہوا تھا اس کے سہم جانے پہ۔ یہ لڑکی بچپن سے اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی تھی۔ اتنے سالوں کی دوری آج ملن میں بدلنے والی تھی۔ ابھی تو اتنے سالوں کے فاصلوں کے حساب چکتا کرنے تھے۔ سب نے انہیں سلامی دی اور دعائیں دی۔ چند گھنٹوں پہ مقید تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی، تبھی وہاں رخصتی کا شور بلند ہوا تھا۔ ساجد شیرازی تو اسے اپنے سینے میں بھیجتے بے ساختہ نم آنکھوں کو پہنچ گئے تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اپنی جان سے پیاری اولاد کو خود سے یوں جدا نہیں کرتے، لیکن یہ ازل سے ریت چلی آ رہی ہے۔ بیٹیاں تو شروع سے ہی پرایا دھن ہوتی ہیں، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نہ ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے۔ سلسبیل بھی جو ساجد شیرازی کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے بھی اس بھائی ہونے کے ناطے سر پہ ہولے سے ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں آنسو لڑکیوں کی صورت اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ باقی گھر کے مکینوں سے ملتی، وہ قرآن پاک کے سائے تلے بزرگوں کی دعائیں اپنی جھولی میں سمیٹے فہام شیرازی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو ساجد شیرازی نے سوال شیرازی کے گلے سے لگایا، میری گڑیا کا دھیان رکھنا بھائی، اور اپنی باتوں پر پورا اترنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ سوال شیرازی نے ان کے چوڑے شانے کو تھپ تھپاتے سرد انداز میں جیسے اسے باور کروایا تھا۔ انشاءاللہ وہ خوش رہے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی اور گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے براجمان ہو گئے تھے۔ فہام، دعا اور آسیہ بیگم، جبکہ سوال شیرازی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دعا کی پھپھو، اس کے دادا جان حیدر شیرازی باقی سب مہمانوں کے ساتھ دوسری گاڑیوں میں تھے اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سب مہمان رخصتی کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ ساجد شیرازی اور سبینہ بچیوں کے ساتھ ہوٹل کے باہر کھڑے تھے، وہ افسردگی سے خاموش کھڑے تھے۔ وہاں اس قدر سناٹا تھا چاروں طرف کہ اب دماغ سوچتا تو شور ہونے لگتا۔ سارے دن کی تگوا دو کے بعد اب رچ بھی بہت تھک چکی تھی، نیند کی بے صبری سے منتظر تھی، اور ایک نیند تھی جو کافی عرصے سے اس سے روٹھ چکی تھی، بلانے سے بھی نہیں آتی تھی۔ اسے لگا نیند اسے بستر پر بلا کے آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ آنکھیں اس قدر لال ہو گئی تھیں اب تو دکھنے لگی تھیں۔ بابا، میں نے سارا سامان سمیٹ لیا ہے، چلیں گھر۔ وہ جو کچھ باقی ماندہ سامان سمیٹ کر ہوٹل سے باہر آئی تھی، اس کی ٹکر کسی خوبصورت شہزادے سے ہوگی۔ چاکلیٹی آنکھیں تراشیدہ مونچھوں تلے گلابی ہونٹ، سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس، ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے ہاتھ میں فون پر بات کرتے ہوئے اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ شخص اس وقت دنیا کا خوبصورت ترین شہزادہ لگ رہا تھا، پر اسے اپنی کال سے فرصت ہوتی تو نہ۔ وہ غصے سے اس سامان کو دیکھتی جو کہ زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس مغرور انسان کو گھما کر مریخ پر پھینک دے، لیکن افسوس وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے جھک کر سامان واپس سمیٹنا شروع کر دیا۔ بابا آ جائیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں، یہاں سے واپسی کے لیے کیب ملنا بہت مشکل ہے۔ سلسبیل سلطان نے انہیں محبت بھرے انداز میں پیشکش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہا ہے، اس وقت بچیاں بھی ساتھ ہیں، زیادہ دیر روڈ پر کھڑے رہنا مجھے بھی مناسب نہیں لگ رہا، انہوں نے بھی بدانت سے جواب دیا۔ بابا آپ سے گزارش ہے، وہ سر جھکائے ادب سے پیش آیا۔ گزارش کیوں؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔
ایک باپ اپنے بیٹے کا کہا ٹال نہیں سکتا۔ بے شک وہ دعا کی وجہ سے رنجیدہ تھے، لیکن سلسبیل سلطان کے ساتھ نے انہیں کافی تسلی دی تھی۔ بابا، 1 ماہ ہو گیا ہے ہمارے نکاح کو۔ آپ دعا عپیہ کے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں لگے ہاتھوں دوسری بیٹی کا بھی فرض ادا کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے نکاح کے بعد اسی مہلت کے تحت ہماری رخصتی روکی تھی کہ پہلے دعا عپیہ کی رخصتی بخیر و عافیت انجام پا جائے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا تھا، اسی لیے زور نہیں دیا۔ آپ نے ہمارے نکاح کو سب سے پوشیدہ رکھنا چاہا۔ میں نے آپ کی وہ بات بھی حرف آخر کی طرح مانی ہے۔ اگر آپ ابھی ابریش کی رخصتی کے حق میں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ میرے دل میں ایک بات آئی تھی تو میں نے کر دی۔ وہ رسانیت سے ایک ایک لفظ سادگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی کہی گئی ساری باتیں سن کر سبینہ کی پیشانی پر تفکر کے سائے نمودار ہوئے۔ انہوں نے حیران کن نظروں سے ساجد شیرازی کی جانب دیکھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات ان سے چھپا کر رکھی تھی، اور یہ سب ہوا کیسے؟ ان کی آنکھوں میں اٹھتے ہوئے سوال دیکھ کر ساجد شیرازی نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ میں بتاتا ہوں سب، گھر چل کے آرام سے، انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے اور پوری امید بھی ہے کہ تم میری بیٹی پر آنچ نہیں آنے دو گے، اس کی پرواہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرو گے۔ ایک بیٹی کو رخصت کر چکا ہوں، آج دوسری کو بھی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، وہ گلوگیر آواز میں بولے تھے۔ وہ سراسیمگی سے ان سب کو دیکھتے چلائی تھی۔ ابریش کے لیے سلسبیل سلطان کو اس کی رخصتی کی اجازت ملنا کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر گر جاتی، سلسبیل سلطان نے صورت سے آگے بڑھ کر اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بادلوں نے آسمان پہ بری طرح سے اپنا ڈیرا جما لیا تھا، ہر جانب تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پہ بادلوں کی اوٹ سے اپنی چھپ دکھلاتے ٹمٹماتے تارے ایک حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ ساجد شیرازی اور ان کی باقی فیملی کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنی منزل پہ رواں دواں تھا۔ اس نے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر دیکھا، وہ ابھی بھی دھیمے دھیمے سانس بھرتی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ جن آنکھوں سے وہ بات بات پہ گھورنے کا فریضہ سر انجام دیتی تھی، اس پر دراز پلکوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ سرک کر نیچے جھول رہا تھا۔ اس میں سلطان نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اس کی گود میں واپس رکھ گیا۔ آج اس کی محبت اس کے دسترس میں تھی۔ پتہ مندی سے مسکرا دیا اور ایک گہری نگاہ اپنے ساتھ سوئے بے خبر وجود پہ ڈالی۔ کچھ گھنٹے بھر کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ سمندر کے کنارے کے سامنے کھڑی عالیشان سی عمارت تھی، جو اپنی متعدد اور جگمگاتی ہوئی روشنی کی بدولت سیاحوں کے دلوں کے تار کو چھیڑ جاتی تھی۔ سلسبیل سلطان اپنی مخصوص پروقار انداز میں ماحول پہ چھا جانے والی شخصیت سمیت باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ آنکھیں موندتے ان ہواؤں کو محسوس کرنے لگا۔ سامنے کا منظر روح کو معطر کر دینے کو کافی تھا۔ سمندر میں پانی کی لہروں کی آواز اعصابوں میں ایک ٹھنڈی پھوار کی مانند برس رہی تھی۔ یہ ابھی لگژری ہوٹل کی بیک سائڈ تھی۔ ابریش کی حالت کی بدولت وہ اسے کسی ہوٹل لے جانے سے ہی گریز برت رہا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل کا مینیجر، جو اسی کی آمد کا منتظر تھا، اس کے استقبال میں آگے بڑھا اور گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا۔ ان سے ملتے ہی مینیجر نے انہیں بیک ڈور سے انٹری کا بتایا تو وہ سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے اپنی گاڑی کے قریب آتے جھک کر اس پھول سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے بھاری بوٹ سے دھول اڑاتا مینیجر کی تقلید میں چل پڑا۔ لفٹ کے ذریعے 5ویں فلور پر آتے ہی اس نے اپنے مطلوبہ کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی ہوٹل کا مینیجر کو واپسی کے لیے مڑ گیا۔ البتہ سلسبیل سلطان
اسے مستقل باہوں میں بھرے کمرے میں داخل ہوا جہاں رکھی ہر چیز بے تحاشا قیمتی تھی۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سلسبیل سلطان کے تراشیدہ مونچھوں تلے انابی کٹاؤ دار لب خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آج تمہیں میرا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، خود تم بھی نہیں۔ اس نے جھک کر اسے بیڈ کے وسط میں لٹاتے اس کے کانوں میں دھیمی گمبھیر سی سرگوشی کی اور اس کی پیشانی کو شدت بھرے لمس سے مزین کرتے وہ اپنا کوٹ اتارتے صوفے پہ رکھتے فریش ہونے چل دیا۔ فہام شیرازی کے گھر میں دعا کا پرزور استقبال ہوا تھا۔ اس کی کزنس ایک ایک رسم میں پیش تھیں، نہ جانے وہ کون سی رسمیں نکالے بیٹھی تھی۔ بس کر دو نکمیوں، میری کمر درد سے اکڑنے لگی ہے، باقی کی رسمیں کل پوری کر لینا۔ بالآخر آسیہ بیگم کو بہو کا خیال آیا تو انہوں نے لڑکیوں کو ٹوکتے ہوئے اس کی جان خلاصی کا عندیہ دیتے اسے کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ وہ دونوں اسے تازہ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ کے وسط میں بٹھاتی اس کا عروسی جوڑا اور گھونگھٹ ٹھیک کرتی بیڈ سے اتری ہی تھی جب دعا نے بے ساختہ صوفیہ کا ہاتھ تھامتے لجاجت سے کہا، کیا ہو گیا ہے دعا، اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ صوفی نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ رو دینے کو ہوئی۔ پاگل مت بنو دعا، میرے بھیا قطعاً کوئی جن بھوت نہیں ہیں جو تم یوں ڈر رہی ہو، اور پھر میں جتنی بھی دیر تمہارے پاس رک جاؤں آخر مجھے جانا تو ہے ہی نا۔ وہ اسے ہزاروں تسلیاں دیتی محبت سے اس کے گال تھپتھپاتی چلی گئی تھی، جبکہ دعا کے کانوں میں فہام کے زمائنی جملے کی بازگشت بار بار گھوم رہی تھی جو اس نے رخصتی سے قبل کہے تھے۔ وہ اپنے ہی ادھیڑ میں مصروف تھی جب کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ساتھ ہی دعا کا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے سر مزید جھکاتے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی سعی میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست کی۔ وہ جب اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اس وقت تقریباً سب مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں کافی کمروں کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جو ہی دروازہ کھولا، اس کی توقع کے برخلاف اس کی نئی نویلی دلہن ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں سختی سے پیوست کیے انہیں مسلنے میں مصروف تھی۔ اس کا نازک اندام سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فہام شیرازی کی پہلی نظر ہی بیڈ کے وسط میں پورے تمطراق کے ساتھ براجمان شرمائی لجائی سی اپنی شریک حیات پہ پڑی تو بے ساختہ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ ماں اس کی گھونگھٹ میں چھپے چہرے کو دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات شریر ہوئے۔ وہ بوجھل انداز میں قدم اٹھاتا صوفے پر قریب پہنچتے، نگاہیں اس کے ہولے ہولے لرزتے سراپے پہ جما لی۔ اچانک سب کچھ فراموش کیے وہ اپنی شیروانی اتارتا، خود کو ہلکا پھلکا کرتا اس کے نزدیک ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ دعا نے اسے دیکھتے اپنی بھاری ہوتی پلکیں جھکا لیں۔ کمر میں بیٹھ کر درد ہونے لگا تھا، لیکن وہ ظالم جیسے آج ترس کھانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ واو، ویسے مجھے امید نہیں تھی یوں یہاں اتنی بے خوفی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے تو لگا کہیں بے ہوش ہو چکی ہوگی میرے ڈر سے، مگر یہاں تو پورے ہوش و حواس میں میری آمد کی منتظر ہے محترمہ۔ لگتا ہے آپ کے ارادے بھی کچھ میرے جیسے ہیں۔ فہام شیرازی اس کی مرمری کلائی اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیرتے زمائنی جملے پرتپش لہجے میں بولا تو دعا اس کے لمس پر کپکپا کر رہ گئی۔ اس کا رویہ دیکھتے اسے بے ساختہ اس کا رویہ یاد آیا تھا۔ اتنے کم عرصے میں کتنی یادیں وہ اس کے وجود کے ساتھ باندھ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو کپکپانے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ صورت سے اس کے چہرے پر گرا گھونگھٹ الٹتے ہی اس کے ہاتھ تھمے تھے، یوں جیسے چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا ہو۔ کندھاری گالوں پہ پلکوں کی سایہ فگن چلمن کا لرزنا اور بار بار گرنا اٹھنا اسے مبہوت کر گیا تھا۔ موقع کی مناسبت سے رونمائی کا تحفہ تو بنتا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ پرانے حساب نہ بے باک ہو جائیں۔
لبوں کے کناروں سے امٹتی شرارتی مسکراہٹ کو روکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پرانے حساب کی بات پر دعا کا دل دھک سے رہ گیا، مطلب اس کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ عین آخری وقت پہ تم نے رخصتی کے لیے اتنے ماہ کی تاخیر کیوں کروائی تھی؟ بے ساختہ دعا نے تھوک نکلا۔ بھلا اس بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ اور بنا جواب دیے جان خلاصی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اور کل رات تم مجھے دیکھتے ہی بھاگ کیوں پڑی تھی؟ ہاں اب بتاؤ، اب کہاں بھاگو گی؟ اس کا دل بند ہونے لگا۔ بس اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ وہ کپ کپاتے حنائی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی دھواں دھار رونے لگی۔ اوہ، فہم شرازی اس صورتحال سے یکدم سیدھا ہوا تھا۔ دعا ایسا رد عمل تو اس نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ تو محض شرارت کر رہا تھا، جبکہ اب اسے شرارت گلے پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ دعا یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ ساری سنجیدگی اور شرارت لمحوں میں اڑنچھو ہو گئی تھی، جبکہ اب تو وہ خود ہونٹ چباتے ششوا پنج میں مبتلا رک رک کر بولا تھا، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ دعا، پھر آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں میرے بابا کے پاس، وہ مصلحت کے تحت سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ جب دعا سوسو کرتی گویا ہوئی تو وہ اس کے نادر خیالات جان کر اش اش کر اٹھا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، وہ رسانیت سے گویا ہوا، مگر دوسری طرف اس کا رونا مزید شدت اختیار کر گیا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ فہم کو اب صورتحال کے گھمبیر ہونے کا احساس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر پہلے ادھر دیکھو میری جانب، اس نے کہنے کے ساتھ دائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس نے آہستگی سے پلکوں کی چلمن اٹھا کر فہم شرازی کی جانب نگاہ کی، جہاں ایک جہان آباد کیے اسے نہار رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک فہم شرازی کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً سے پلکوں کی چلمن گرا گئی۔ فہم شرازی کو یوں اتنے قریب دیکھنا اس کے دل میں ایک تلاطم برپا کر گیا تھا، اگرچہ اب آنسو تھم چکے تھے۔ بے ساختہ فہم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا تم سے، مگر خدا را پھر سے رونے مت بیٹھ جانا۔ فہم شرازی نے سارا فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کب کوئی آ جائے گا؟ اس کی فس و خیز قربت میں دعا کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بمشکل نکلے تھے۔ میری اجازت کے بنا کوئی بھی میرے کمرے کی دہلیز کو پار نہیں کر سکتا میری جانا، جبکہ آپ پورے تمتراک کے ساتھ میرے دل کی دہلیز پار کر کے اپنی حکومت قائم کر چکی ہیں۔ خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بے حد نزدیک ہوا، اتنا نزدیک کہ اس کی سلگتی سانسوں کی تپش دعا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اسے پا چکا تھا۔ دونوں کے درمیان سارے فاصلے سمٹ چکے تھے۔ دور افق پر جھلمل کرتا چاند اپنی چاندنی بکھیر کر ان دونوں کے ملن پر شرما کر پتلیوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ فریش ہو کر آنے کے بعد سلسبیل سلطان سیدھا قسمساتی ہوش و حواس میں واپس آنے والی ابریش کی طرف رخ کیا اور دھیرے سے اس کے پاس بستر کے کنارے پر جگہ سنبھالی۔ ابریش نے اپنی آنکھیں ملتے دھیمے سے مندی آنکھیں کھولی، لیکن کسی وجود کو خود پر جھکا دیکھے اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سلسبیل سلطان نے سختی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو ابریش جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی اپنا دکھتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی اور کھسکتے ہوئے اس سے دوری اختیار کر گئی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے یہ سجا سنورا کمرہ دیکھا جو انتہائی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ابریش کی پلکیں سرخ آرس پہ جھک گئی تھیں۔